الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزکا. کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے. بس اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. احباب گرامی، سامعین عزیز وقار، محترم مکرم پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، گھروں میں تشریف فرما معززات، مکرمات، پردہ دار میری ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2-3 سالوں میں جس طرح مسجد میں رونق ہوا کرتی تھی، آج وہ رونق نہیں ہے. اور اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں جی. جن بھائیوں کو نیند آ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ منہ دھو لیں یا ایک دفعہ کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، ان کی نیند انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میں آپ کو، میرا ارادہ تھا کہ 30-40 منٹ کوئی درس دوں، سبق ہی سنانا ہے اپنا. تو اب حالت دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری سے بیٹھے ہیں. تو 20 سے 25 منٹ میں یقین مانے ایک فکر لے کے آیا ہوں. سنیے، انشاءاللہ الرحمن دنیا میں اور آخرت میں اس کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خاص کر ماؤں بہنوں کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ پر نور برکتوں والا، جس کی چند آخری گھڑیاں باقی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا یہ مہمان ہم سے جدا ہو جائے گا. مومن لوگوں کے لیے یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. جن لوگوں کا لگاؤ اللہ سے لگا ہو، ان لوگوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اب وہ رونقیں، مسجد کے اندر نمازیوں کا آنا، بیٹھ کے درس و دروس سننا اور شوق سے قرآن پڑھنا، اب شاید رمضان کے بعد وہ رونقیں نہ رہیں. کیونکہ ہم لوگ 1 مہینے کے مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قسمت سے ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق دے، رب ہدایت دے تو ہم مسجد میں آ جائیں. پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، پہلے رمضان سے لے کے 29 یا 30ویں روزے تک لگاتار بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں اور نور ہی نور برستا رہتا ہے. لگاتار. اب جو لوگ مٹھی بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ ان کی اپنی قسمت ہے. مٹھی کھول لیں گے، چند بوندیں، چند قطرے ان کے ہاتھوں پہ پڑ جائیں تو شاید اللہ ان کی زندگی کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے. لیکن اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے، مٹھی کھولے ہی نہ، رب کو منانے کی کوشش کرے ہی نہ انسان،
توبہ طائب ہونے کی کوشش ہی نہ کرے تو بھائیو پھر دوش کسی اور کا نہیں ہے، دوش اپنا ہے، کیونکہ انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بھائی، وہ میری مائیں اور بہنیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، مہمان آئے روٹیاں پکا کے دیں، سحریاں بنائیں، افطاریاں بنائیں۔ یقین کریں یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ ہم مرد کچھ بھی نہیں کرتے، ہم نے سارا دن ویلے رہنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن دو ذمہ داریاں بھاری ہوتی ہیں عورتوں پہ کہ سحریاں افطاریاں تیار کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی نیکی ہے، ہمیں تو نیکی مل رہی ہے، لیکن جو لوگ ان کی پکائی ہوئی روٹیوں سے سحریاں کروائیں، افطاریاں کرائیں، ان کو ہر بندے کا ثواب اللہ ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان المبارک آیا، گزر گیا، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ جن لوگوں نے اس رمضان سے فائدہ اٹھایا، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیے، اللہ کو منایا، توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی، یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں بانٹا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ کے سامنے روئے، یارو ان لوگوں سے بڑا خوش نصیب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مگر اس بندے سے بھی بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، اس انسان سے بھی بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور اس نے توبہ کر کے رب کو منا کے جنت حاصل نہ کر لی، اس سے بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں یار کہ جن لوگوں نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے، ابھی بھی 2-3 روزے باقی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے سچی توبہ نہیں کی، ابھی بھی دروازے کھلے، ابھی بھی میرا رب پکار رہا ہے کہ آؤ میرے بندو معافی مانگو مجھ سے، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، میں معاف کر دوں گا تمہارے گناہ، زمین سے لے کے آسمان تلک یہ سارے کا سارا خلا بھر کے تو گناہوں سے لے آ، سچی توبہ کر لے، توبۃ نصوحا لے آ، تو اللہ فرماتے ہیں صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے تجھے جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں ابھی۔ بہرحال ہمارا اس وقت جو المیہ ہے، میں جو اصل آپ کے سامنے ایک سبق جو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے توبہ تب کریں جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال و جواب بھی کرنے، میں نے آپ سے بات بھی کرنی ہے۔ بھائیو جو لوگ شرک کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ شرک کرنے والا یہ کہے گا جی میں شرک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے شرک کو دنیا کا سب سے بڑا گناہ کہا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی وہ کہیں گے بھائی جا تو وابی ہوئیں گا، اپنے گھر ہوئیں گا، ہم کوئی شرک نہیں کر رہے۔ ہم مسلمان، ہمارے دل اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں اور اتنا زنگ لگ چکا ہے، اتنا جنگال آ چکا ہے ہمارے دلوں پہ کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو بھائی جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے نہیں، اس گناہ سے توبہ کیسے کریں گے؟ اب یار ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اور جب توبہ نہیں کرے گا، شیطان نے اگر اس کو لگا دیا ہے اور توبہ نہیں کرے گا تو بھائی پھر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک گناہ ایسا بیان کرنے لگا ہوں جو ہمارے ہاں عام ہے اور مشہور ہے، یعنی ہر دوسرا تیسرا بندہ اس گناہ میں شامل ہے، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
بھائیو کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہماری زبان سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں، یہ پاؤں سے گناہ ہوتے ہیں، ہماری شرم گاہوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ایک اور جسم کا لوتھڑا ہے اس سے اتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان گناہوں کو گناہ شمار ہی نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ ان گناہوں کی سنگینی کو جانیں، ان کا جرم جانیں کہ اللہ کے ہاں وہ سنگین کتنے ہیں، تو آپ یقین کریں انسان کی اللہ کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یارو وہ گناہ اس دل سے ہوتا ہے، وہ گناہ اس دل سے ہوتا ہے۔ چلیں آپ بتا دیں، یہ جو حسد ہے یہ بندہ ہاتھوں سے کرتا ہے، کیوں استاد جی؟ حسد بندہ ہاتھوں سے کرتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے حسد؟ انسان کے پاؤں سے حسد ہوتا ہے؟ نہیں، حسد ہوتا ہے دل سے۔ اچھا یہ حسد جو ہے نا، بیگانے تو بیگانے رہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہی بڑا حسد ہے جی، یعنی رشتہ داروں کے اندر سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اچھی گاڑی دے دی ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کسی کی دکان اچھی چلا دی، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ کاروبار اچھا چلا دیا، حسد شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ نواں سوٹ پا لے پھر بھی حسد نہیں مکتا، یعنی اس حد تک گناہ ہے اور اس کی سنگینی کا آپ کو علم ہے۔ ہم جو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، بسا اوقات یقین کریں بندہ نمازیں پڑھ کے، نمازیں تراویح پڑھ کے تھک جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حسد کی وجہ سے اللہ نے ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دی، ہماری یہ نمازیں کہاں جائیں گی؟ یعنی ہم گناہ کر بھی رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اسی تے کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کوئی حسد نہیں کرتے۔ چلیں دوسرے گناہ کی طرف، میں گنوا سکتا ہوں آپ کو دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ بغض کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے نا بندے کے، بہن کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، چاچوں کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، اپنے خاص رشتہ داروں کے بارے میں انسان کو بغض ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی غصہ، گلہ، شکوے، اناد۔ پھر اور ایک اور بڑا گناہ تکبر، الکبر ردائی، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں ججتا، ججتا ہے تو صرف رب رحمان کو ججتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ انسان تکبر بھی کرتا ہے۔ غرور بھی بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ یار اتنے بڑے گناہ جن کا جرم اتنا سنگین ہے اللہ کے ہاں، وہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلی صف کا نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، رب کے لیے ساری چیزیں اور ساری خواہشات کو مار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسد نہیں چھوڑتا۔ یار تیری اس نیکیاں کب کیا بنے گا اللہ کے ہاں؟ اگر اللہ نے یہی نیکیاں قیامت والے دن روئی کی طرح اڑا دی تو کس لائق ہیں یہ نمازیں، کس لائق ہیں یہ قرآن پڑھنا، کس لائق ہے یہ تیرا نماز پڑھنا، کس لائق ہے یہ تیرے روزے رکھنا؟ اور اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں ساڑھے اندر تک کوئی حسد نہیں ہے۔ عورتیں حسد کرتی ہیں بھائی، عورتوں میں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، میری ماں اور بہنوں کے لیے یہ فکر ہے، اعتکاف بیٹھی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن اگر حجروں میں بیٹھے ہوئے بھی آپ غیبتیں کر رہی ہیں تو بھائی بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حجروں میں بیٹھ کے آپ حسد کر رہے ہیں تو پھر اتنے لمبے قیام راتوں کو جاگنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے، تزکیہ نفس کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کیوں جی کوئی بتا سکتا ہے اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہاں پہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہر بندے کی کامیابی کا زاویہ الگ ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی اگر اللہ نے مینوں اے دے دیتا تو میں کامیاب ہو جاواں گا،
کوئی بچہ کہتا ہے جی میری خواہش پوری ہو جائے یہ والی میں کامیاب ہوں. تیسرا بندے کو پوچھ لے بھائی تیری کامیابی کیا ہے؟ وہ کہے گا جی اللہ مجھے ان چیزوں سے نواز دے میں کامیاب ہوں. ہر بندے کی سکسیس کا، کامیابی کا زاویہ الگ ہے، اس کا کرائیٹیریا الگ ہے. کبھی کسی انسان نے، کبھی کسی ماں بہن نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ سارا دن قرآن پہ انگلیاں پھیر پھیر کے قرآن پڑھ پڑھ کے رہ جاتے ہیں، قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا. کبھی یہ بھی سنا ہو، کبھی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ یار اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ اللہ کے ہاں کون کون کامیاب ہے؟ آپ حیران ہوں گے، اللہ نے جس بندے کو کامیاب کہا ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ پاک نے اس کی کامیابی بیان کرنے سے پہلے تقریباً 1 درجن کے قریب اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی قسمیں؟ 1 درجن کے قریب اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائی ہیں اس بندے کی کامیابی کی نشانی بیان کرنے کے لیے. 1 درجن کے قریب قسمیں، اور پھر کہا کہ یہ انسان کامیاب ہے. سورہ شمس پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج اور سورج کی روشنی کی قسم، چاند اور چاند کی چاندنی کی قسم، مجھے آسمان اور آسمان کے پھیلاؤ کی قسم، مجھے زمین اور زمین کے پھیلاؤ کی قسم، مجھے دن اور دن کے اجالوں کی قسم، رات اور رات کی تاریکیوں کی قسم. قد افلح من زکاها. 1 درجن کے قریب قسمیں اٹھا کے رب نے اعلان کیا کیا، قد افلح من زکاها. اور یارو کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا. یہ کامیاب. آپ کہیں کہ میں کامیاب ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت آ گیا، نہیں. اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ جس کا یہ لوتھڑا پاک اور صاف ہے. ایک بندے کے دل میں اگر یہ سارے گناہ ہوں، گناہوں کی محبت ہو، گناہوں کی لذت ہو، اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، یہ سارے گناہ اگر ایک دل میں ہیں تو بھائی مجھے بتائیں کیا اس دل میں رب کی محبت آ سکتی ہے؟ اللہ کی محبت کا نور اس بندے کے دل میں آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. ایک روڑی ہو، آپ میں سے کسی بندے کا دل کرے گا روڑی پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کو، آپ کہیں گے گندی بو آ رہی ہے، میں صاف کپڑے پہنے، میں نہیں بہنا تھے، یہاں گند پڑا ہوا ہے. تو بھائی اگر ہم برداشت نہیں کرتے، وہ دل کے جس دل میں اتنے گناہ ہوں اس دل میں اللہ کی محبت کیسے آ سکتی؟ پھر اس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر اللہ کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا نور آ جائے، اللہ کی محبت کا نور آ جائے، بھائی یہ دل سب سے پہلے پاک اور صاف کریں. تو آپ کی نمازیں اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک تمہارا اندر صاف نہ ہو. اندر انسان گند سے بھرا ہو، انسان کے دل میں اتنے اتنے بڑے گناہ ہوں، وہ رشتہ داروں کے بارے میں، وہ بہن بھائیوں کے بارے میں صاف نہ ہو، تو اللہ کے ہاں کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تو دیکھتے ہی بندے کا دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے پوری باڈی میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ بندے کا لوتھڑا سیدھا ہے نا تو بندہ خود بخود سیدھا ہے، اس کا ایمان بھی سیدھا ہے. لیکن اگر وہ لوتھڑا ٹیڑھا ہو گیا، اس میں گناہ آ گئے، گناہوں کی محبت اور لذت آ گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا بندے کا پورا جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ٹیڑھا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ بندے کا دل ہے. اور یہ دل اتنا زنگ آلود ہو گیا ہمارا آج، بندہ رونے کی کوشش کرتا بھی ہے پھر بھی رونا نہیں آتا. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے،
اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ او میرے بندو، پتھر بھی میرا نام سن کے رونے لگ جاتا ہے. پتھر بھی اللہ کا نام لے کے، قرآن سن کے پتھر بھی رونے لگ جاتا ہے، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں. اے انسان، تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، کبھی رونا ہی نہیں آیا اللہ کے سامنے؟ یہ دل اتنا زنگ آلود ہو گیا، یہ دل ایسے ہو گیا جیسے کوئی کپ یا گلاس اس کو الٹا کر کے رکھا ہو، بارش جتنی مرضی ہو جائے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، وہ بھرنے والا نہیں ہے. ہمارے دل آج الٹے ہو چکے ہیں. جیسے مرضی قرآن کی آیات سناتے رہو، جیسے مرضی حدیثیں سناتے رہو، جیسے مرضی جہنم کا تذکرہ کرتے رہو، اس دل کو کبھی رونا نہیں آیا. کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن آیا کہ ایسی سوچا ہوئے کہ یار آج صرف اللہ دے سامنے رونا ہے ہمیں؟ انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دل سخت ہو گیا نا پاجی. 7 سمندروں کا پانی اللہ کے ہاں اتنا افضل نہیں ہے. کتنا پانی ہے 7 سمندروں کا، اللہ کے ہاں وہ اتنا افضل نہیں ہے. اللہ کی قسم، تیری آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر اگر پانی نکلے اللہ کے ڈر سے، اللہ فرماتے ہیں وہ پانی مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. لیکن ہمیں تو وہ کبھی قطرہ بھی نہیں آیا، کیونکہ دل گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، لذتیں گناہوں کی ہوتی ہیں. وہ گناہ کی وجہ سے اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اتنا جنگال آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے کبھی رونا ہی نہیں آتا. حالانکہ اللہ کی نظر ہی سب سے پہلے دل پہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں آپ یہ سمجھنا کہ حقیقی خوبصورتی کیا ہے، حقیقی حسن کیا ہے. اللہ کے ہاں اور دنیا کے لوگوں کے ہاں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں حقیقی خوبصورتی بندے کی ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کپڑا چنگا برانڈڈ پایا ہوئے، جتی چنگی برانڈڈ پائی ہوئے، بندہ سونا ہوئے، ہم کہتے ہیں جی یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے ہاں معیار ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ اندر کی خوبصورتی ہے. انسان کا اندر پاک ہونا چاہیے. 2-3 مثالیں سمجھ لیں. آپ افطاری کے لیے سامان لینے گئے بازار میں، ایک ریڑھی ہے، ریڑھی کے اوپر سیب لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت، لال رنگ ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو آپ کہیں جی یہ سیب کھانے کو دل کر رہا ہے. آپ سیب خوبصورتی کی وجہ سے لے کے لال سرخ گھر میں لے کے آئے، جیسے ہی چھری چلائی سیب کے اندر سے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے. آپ میں سے کوئی بندہ کھائے گا جی؟ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں میں یہ کیڑوں والا سیب کھا لوں گا. نہیں کھائے گا کوئی. ایک کوٹھی بنی ہے بڑی خوبصورت، رنگ بڑا اچھا ہے، اتنی خوبصورت کوٹھی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار باہروں اتنی سونی ہے تے اندروں کڈی سونی ہوئے گی. آپ اندر گئے، جیسے ہی اندر کوٹھی میں داخل ہوئے تو اندر جالے لگے ہوئے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، سامان صحیح نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے. آپ کا دل کرے گا وہاں پہ رہنے کو؟ آپ دونوں بچے خاموش سے بیٹھے ذرا. پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کو ہنسی آ رہی ہے. کسی بندے کا دل نہیں کرے گا وہاں پہ جانے کو، رہنے کو. یار ایک بندہ بڑا خوبصورت ہے، تسی دیکھا یہ بندے نے کپڑے بڑے سونے پائے نے، چہرے تے داڑھی بھی ہے، سونا لگ رہا ہے. آپ نے اس سے جا کے بات کی، جیسے ہی بات شروع کی وہ بندہ آپ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں چنگا لگے گا؟ یار نہیں لگے گا. جب ایک چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، سیب کیوں نہیں اچھا لگا؟ اندر سے گندا ہے. وہ مکان اچھا کیوں نہیں لگا؟ اندر سے گندا ہے. انسان اچھا کیوں نہیں لگا؟ گالیاں دیتا ہے. یارو وہ تیرا رب، جس رب کے ہاں دل کی خوبصورتی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، اگر تیرا دل گندا ہو تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا. پھر اللہ کے ہاں حقیقی خوبصورتی تیرا ظاہری حسن نہیں ہے. اللہ کے ہاں حقیقی خوبصورتی تیرا اندر کا حسن ہے. سب سے پہلے اپنے اندر کو پاک کر. ہم سب سے پہلے اپنا ظاہر اسی کہنا ہے پائیا تھا لوکاں نے دیکھنا ہے نا، جو لوگوں نے دیکھنا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جو رب نے دیکھنا ہے وہ سب سے گندا بنایا ہوا ہے، جس پہ اللہ کی نظر ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں،
اللہ کی قسم آپ کو یہ چیز سب سے زیادہ ملے گی. وہ لوگ ٹاٹ پہن لیتے تھے لیکن دل ان کے بڑے خوبصورت ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب سے زیادہ جن لوگوں کے خوبصورت دل دیکھے ہیں، صحابہ سے زیادہ خوبصورت دل میں نے دنیا میں کسی اور کا دیکھا ہی نہیں ہے. آپ اگر ظاہری حسن کی بات کریں تو بھائی ابو جہل تھوڑا خوبصورت تھا، جس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، لال سرخ رنگ ہوتا تھا، تو کہاں گیا؟ جہنم میں گیا نا. ظاہری حسن تھا. لیکن دوسری طرف اللہ کی قسم اگر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، رنگ بھی کالا ہے، لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، غلام بھی ہے، عورتیں بھی اچھا نہیں سمجھتی، حسن بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن اندر اتنا پاک اور صاف ہے. چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، میرا رب جنت میں قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے. تو کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ بندے کا اندر والا دل. تو بھائی یہ ایک میں فکر لے کے آیا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ سو بار نہ کرے کہ کہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں دبے رہتے ہیں، حسد کی بنا پہ، بغض کی بنا پہ، غرور اور تکبر کے لے کے، انا کو لے کے، انسان کی اپنی ساری کی ساری نیکیاں، کہیں یہ سارے گناہ نہ کھا جائیں اور پھر قیامت کے دن ہم ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں. میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ ذلت کا دن آئے، آج اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں. آج وقت ہے. اور یہ تو دنیا کی بات ہے نا. چلیں ایک بات قیامت کی بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. قیامت کے دن جب ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری بندے تک ہر ملک کے لوگ ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے. تو اللہ اعلان کریں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اعلان کریں گے، او لوگو جو دنیا میں جس مال کو، جس اولاد پہ تم اتراتے تھے، تم تکبر اور غرور کرتے تھے، آج نہ یہ مال کام آئے گا، نہ یہ اولاد کام آئے گی. قیامت کے دن بھی اگر کام آئے گا تو انسان کا صاف اور پاک دل کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن بھی کیا کام آئے گا؟ بندے کا پاک اور صاف دل، گناہوں سے پاک اور صاف. اور اگر قرآن کی دوسری آیت پڑھیں تو یقین کریں شاید ایک مومن بندہ اپنے دل کو آج ہی پاک اور صاف کر لے. اور وہ قرآن کی آیت بڑی سخت ہے. اس کی ایک مثال دنیاوی طور پہ اگر ہم لیں، وہ یہ ہے کہ میں اور حافظ صاحب دونوں دوست ہیں. ایک بندہ آ کے کہے جی حافظ صاحب تیرے بارے بڑا نہ حسد بغض کر دینے، تو مجھے دکھ ہوگا نا. میں حافظ صاحب میں توڑتے نہ یقین نہیں کیتا سی کہ تسی میرے بارے حسد کر دے. حافظ صاحب اپنی جگہ پہ شرمندہ ہوں گے، مجھے بھی دکھ ہوگا. کوئی بندہ دنیا میں 10 بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتا. بھائی یہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوں، آپ کسی کو بے عزت کر دیں، وہ برداشت نہیں کرے گا بے عزتی. تو قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے سنیں. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کھڑی ہوگی. اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا، یہ وہ بندی تھی جس نے دنیا میں اس بندے کے بارے میں حسد اور بغض کیا تھا. جب قیامت والے دن دل کے راز سامنے آ جائیں گے اور تمہیں پتا چلے گا کہ بھائی اللہ نے سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ یار ایس بندے نے اپنے ایس رشتہ دار کے بارے حسد کیتا سی، ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا.
جب ایک بندہ دنیا کے 10 لوگوں میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا تو بھائی قیامت والے دن پوری دنیا کی ذلت کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہتر نہیں ہے آج اس ذلت سے پہلے آج دنیا میں ہم لوگ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں۔ آج میری مائیں بہنیں جو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بغض لیے بیٹھی ہیں، حسد کرتی ہیں اور یہ ان گناہوں کے اندر شامل ہیں، آج دل ہے، آج وہ دن ہے کہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیجئے۔ اور آخری بات، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں کو ان تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایسا انسان جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا، ایسا بندہ جنتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بندہ جنتی ہے جس بندے نے دنیا میں اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا، اپنا تزکیہ نفس کر لیا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ایسا بندہ اور بندی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ صحابی رسول کا، یقین مانے ایمان کو تازہ کرنے والا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے دل کو صاف کرنے والا جنتی ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بڑے پیارے صحابی، یہ جب فوت ہوئے نا تو اللہ پاک نے اس صحابی کو 3 بشارتیں دی۔ کتنی بشارتیں؟ بول رہے ہیں 3 بشارتیں، 3 فضیلتیں ایسی دیں صحابی کو کہ دنیا میں اس وقت جتنے صحابہ تھے کسی صحابی کو یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکیں۔ اللہ پاک نے جو فضیلتیں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پہلی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو جنت کی بشارت دے دی، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جب فوت ہوئے تو ان کے نماز جنازہ میں 70,000 نورانی فرشتے شامل ہوئے تھے۔ 70,000 فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا۔ آج ساڑھے جنازے کوئی اللہ دا نیک ولی آئی ایسی کہنا پائی ہے تا بخشیا گیا، تو بھائی جس کے جنازے میں 70,000 نورانی فرشتے ہوں اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا۔ تیسری فضیلت اس صحابی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جب فوت ہوئے ان کی روح کو جب فرشتے آسمان کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا عرش بھی اس کے استقبال کے لیے کانپ اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا کہ صحابی آ رہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آ رہی ہے۔ یہ 3 فضیلتیں اس صحابی کو کیوں ملی؟ کیونکہ وہ صحابی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے لا اجد غلا لاحد المسلمین، یاروں میں نے زندگی گزار دی ہے آج تک اپنے اس دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہ کبھی بغض رکھا ہے نہ حسد رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی بشارت رکھی ہے۔ میری خالق و مالک سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنے والا بنائے، ان گناہوں سے بچانے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کا کہا ہے حافظ صاحب نے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. جتنے بھی بیمار ہیں، جو بھی پریشان ہیں، جتنے بھی لوگ مشکلوں میں ہیں، ان کے لیے دلی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور جن کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. فوت شدگان، جن کی امی، جن کے ابو یا جن کے بھائی یا بہن فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا غَفُورُ الرَّحِيمُ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف شفاء كاملا عاجلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ وہ گناہ جو ہم سے انجانے میں ہو گئے یا جان بوجھ کے کر لیے، اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ مشکلوں میں ہیں اللہ سب کی مشکلوں کو آسان بنا دے. اے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان بنا دے. یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے بہترین رزق حلال والے کاروبار عطا فرما. اے اللہ ان کو بہترین رزق حلال والے کاروبار عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہم اوسع قبرا، اللہم برد قبرا، اللہم اوسع قبرا. یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت کے لباس عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت کے کھانے عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو معاف فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.